السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال شارح العقیدۃ الطحاویہ ولا يقال ان الرضا ارادۃ الاکرام والغضب ارادۃ الانتقام۔ فرماتے ہیں کہ شارح عقیدہ طحاویہ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ رضا کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ اکرام، یعنی کہ اکرام و انعام کا ارادہ فرمانا، اور غضب کا مطلب ہے یعنی ارادہ انتقام۔ فَإِنَّ هَذَا نَفْيٌ لِلصِّفَةِ، کیونکہ یہ صفت کی نفی کرنا ہے۔ وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، اور اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت ایسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ جس کو وہ پسند کرے اور جس سے وہ راضی ہو۔ وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُهُ وَلَا يَشَاؤُهُ، یعنی اور اگر فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُهُ وَلَا يَشَاؤُهُ، تو اللہ رب العزت ایسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ جس کو وہ پسند کرے، جس سے راضی ہو، جیسے ایمان کا حکم دیتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے، وہ اگرچہ بندہ اس کا ارادہ نہ کرے، اس کو نہ چاہے، ٹھیک ہے۔ ایسے وَيَنْهَا عَمَّا يَسْخَطُهُ وَيَكْرَهُهُ وَيَبْغَضُهُ، ٹھیک ہے، وَيَبْغَضُ عَلَى فَاعِلِهِ، اور اللہ رب العزت ایسی چیز سے منع فرماتا ہے کہ جس سے وہ ناراض ہو اور جس کو وہ ناپسند کرے، اور جس کو جو ہے وہ یعنی جس کو جو ہے وہ ناپسند جانے اور جس کے فاعل پر غضب فرمائے، تو جیسے کفر ہے اور برائیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ شَاءَهُ وَأَرَادَهُ، یعنی اگرچہ بندہ اس کو چاہے ہو اور اس کا ارادہ کرے۔ فقد یحب ویرضا ما لا یریدہ، تو اب اللہ رب العزت ایسی چیز کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے اور ایسی چیز سے راضی ہوتا ہے جس کا بندہ ارادہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو یہاں پر اللہ رب العزت فقد یحب ویرضا ما لا یریدہ، اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے اور راضی ہوتا ہے ایسی چیز سے کہ جس کا بندہ ارادہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیز سے اللہ رب العزت راضی ہوتا، تو دیکھو یہاں راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انعام کا ارادہ فرما رہا ہو، کہ اللہ رب العزت تو اس کے ایمان سے راضی ہو رہا ہے، تو رضا اللہ رب العزت کے ایمان سے ہے، لیکن بندہ ارادہ نہیں کرے گا اگر، تو اللہ انعام کا ارادہ کیوں فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے وَيَكْرَهُ وَيَسْخَطُ وَيَبْغَضُ لِمَا أَرَادَهُ، اور اللہ رب العزت یعنی مکروہ جانتا ہے، ناپسند رکھتا ہے اور بغض فرماتا ہے ایسی چیز پر کہ جس کا بندہ ارادہ کر لے، یعنی کفر وغیرہ۔ تو دیکھو اللہ رب العزت کے بغض کا یہ مطلب اللہ رب العزت غضب فرماتا ہے نا، تو غضب فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ انتقام کا ارادہ فرماتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو رضا کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ارادہ انعام فرمائے، اور غضب کا معنی یہ نہیں ہوا کہ ارادہ انتقام فرمائے، بلکہ اللہ رب العزت کے رضا ایسی چیز سے ہوتی ہے کہ بندہ اس کے خلاف کرتا ہے۔ وَيُقَالُ لِمَنْ تَأَوَّلَ الْغَضَبَ بِإِرَادَةِ الْانتِقَامِ وَالرَّضَا بِإِرَادَةِ الْإِنْعَامِ وَالْإِكْرَاهِ، اور جن لوگوں نے غضب کی تعویل ارادہ انتقام سے کی اور رضا کی تعویل ارادہ انعام و اکرام سے کی، تو ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ لما تأولت ذلک الکلام، تم نے یعنی اس کلام کی تعویل کیوں کی، مطلب رضا کی تعویل اس طریقے سے اور غضب کی تعویل کیوں کی تم نے۔ فلا بد ان یقول لأن الغضب، تو اب ضروری ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ لأن الغضب غلیان دم القلب، اس لیے کہ غضب کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر دل کے یعنی خون کا جوش میں آنا، تو غضب کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آدمی کے اندر دل کے خون کا جوش میں آنا یہ ایسا امر ہے کہ ینشأ عن صفت الغضب، کہ جو غضب کی صفت سے جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے، یہ خود غضب نہیں ہے، دل یعنی خون کا جوش میں آنا یہ ایسا امر ہے کہ یعنی صفت غضب سے پیدا ہوتا ہے، نہ کہ یہ خود غضب ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں لأن الغضب غلیان دم القلب، اس لیے کہ غضب کا معنی آتا ہے دل میں خون کا جو ہے جوش میں آنا، والرضا المیل والشہوت، اور رضا کا معنی آتا ہے یعنی کسی چیز کی طرف مائل ہونا اور خواہش رکھنا، ٹھیک ہے۔ وذلک لا یلیق باللہ تعالی، اور یہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں ہے۔ فیقال لہ، تو اب اس سے کہا جائے گا۔ تو یہاں پر گفتگو یہ چل رہی ہے کہ غضب اور رضا ان دونوں کا معنی انہوں نے ارادہ انعام یا ارادہ انتقام جو ہے یہ تعویل کی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اور
تو اور پوچھا گیا تو اس نے یہ جواب دیا کہ غضب کا معنی ایسا ہے کہ جو حادث سے متعلق ہے، یعنی دل کے خون کا جوش میں آنا یا میلان ہونا، کسی چیز کی طرف خواہش ہونا، اور یہ اللہ رب العزت کے شان کے لائق نہیں ہے، اس لیے وہ معنی انہوں نے بتایا، غضب اور جو ہے رضا کا معنی ہٹ کر بتایا۔ تو اب اس جو یہ تعویل کر رہا ہے پھر اس پر یہ اعتراض ہو جائے گا کہ تم نے غضب اور رضا کا معنی یہ بتایا، تو پھر اللہ رب العزت کے ارادے یا جو دوسری جو صفت ہے اس میں بھی کیا تعویل کر دیں گے یہ، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اندر پائی ہاں، جاتی ہے ارادہ تو وہ بھی ارادہ وغیرہ بھی اور مشیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، تو جب اس دونوں میں تعویل نہیں کر رہے ہو تو اس میں بھی تعویل مت کرو۔ فرماتے ہیں کہ فلا بد ان یقول، تو ضروری ہے کہ وہ یہ کہے گا، یہ جواب دے گا کہ ہم نے اس لیے تعویل کر دیا ہے کہ غضب کا معنی وہ ہے جو بندے کے اندر پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ضروری ہے کہ وہ یہ جواب دے گا کہ لأن الغضب غلیان دم القلب، یہاں دم القلب ہے کہ غضب کا معنی ہے کہ دل کے خون کا جوش میں آنا، اور رضا کا معنی ہے میلان ہونا کسی چیز کی طرف یا خواہش ہونا، اور یہ اللہ کے تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو اب اس سے کہا جائے گا کہ یعنی غلیان دم القلب فی الآدمی، کہ آدمی کے اندر خون کا جوش میں آنا یہ ایسا امر ہے کہ جو صفت غضب سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ یعنی تم نے جو معنی بتایا نا کہ یہ غضب نہیں ہے، غضب کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ صفت غضب جو ہوتی ہے اس سے پیدا ہونے والی چیز یہ ہے کہ خون جوش میں آ جاتا ہے، لا انہ هو الغضب، ایسا نہیں ہے کہ یہ خود غضب ہے۔ وکذالک الارادۃ والمشیۃ فینا، اور جب اس میں تعویل کر رہے ہو تو اب اس سے کہا جائے گا تو ایسے ہی ارادہ اور مشیت وہ ہمارے اندر وہ یہ ہے کہ زندے کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا یا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جو اس کے موافق و مناسب ہو۔ فإن الحي منا مائل إلى ما يجلب له منفعۃ، ہاں فرماتے ہیں کہ فإن الحي منا، کہ ہم میں سے جو زندہ ہے آدمی ہے تو وہ ایسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے يجلب له منفعۃ، جو اس کے لیے منفعت کا سبب ہو، او يدفع عنه مضرۃ، یا اس سے نقصان جو ہے وہ دور ہو جائے، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، تو اب بندہ وہ ایسے چیز کا محتاج ہوتا ہے کہ جس کا وہ ارادہ کرے اور جو اس کی ضرورت ہو، تو یزداد بوجودہ وینقص بعدمہ، تو اب جس چیز کا بندہ محتاج ہے جو اس کی حاجت ہے تو اس چیز کے پائے جانے کی وجہ سے جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے بندے کے اندر اس چیز میں کمی آتی ہے۔ فالمعنی الذی صرفت الیہ اللفظ کالمعنی الذی صرفتہ عنہ سواء فإن جاز ھذا جاز ذلک، تو فرماتے ہیں وہ معنی کہ جس کی طرف آپ نے لفظ کو پھیر دیا ہے کہ غضب اور رضا کا معنی آپ نے ارادہ انعام یا ارادہ انتقام بتایا، تو جس کی طرف آپ نے پھیر دیا یہ اس معنی کی طرح ہے کہ جس سے جو ہے میں نے جو ہے پھیر دیا ہے کہ میں نے ارادے کا معنی یہ بتایا کہ کسی چیز کی طرف جو ہے زندے کا مائل ہونا، یعنی اور اس کے موافق و مناسب چیز کی طرف جو ہے میلان ہونا، تو ارادہ اور مشیت کا یہ معنی تو پھر دونوں برابر ہیں۔ فإن جاز ھذا، تو اگر یہ جائز ہوگا کہ تم نے جو غضب اور رضا کا معنی بتایا یہ تعویل اگر جائز ہوتی جاز ذالک، تو یہ بھی جائز ہوگا، پھر ارادہ اور مشیت یہ کہو کہ اس کا معنی بھی اللہ کی شان میں دوسرا ہے۔ فرماتے ہیں فإن قال، تو اگر وہ یہ کہے کہ الارادۃ التی یوصف اللہ بها مخالفۃ للارادۃ التی یوصف بها العبد، ٹھیک ہے، یا یوصف بها العبد، فرماتے ہیں تو اگر وہ یہ کہے کہ وہ ارادہ کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت کو موصوف کیا جاتا ہے، یوصف اللہ بها، تو جس ارادے سے اللہ کو موصوف کیا جاتا ہے، مخالفۃ للارادۃ التی، وہ اس ارادے کے مخالف ہے کہ جس کے ذریعے بندے کو موصوف کیا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِّنْهُمَا حَقِيقَةً، اگرچہ دونوں میں سے ہر ایک حقیقت ہے کہ ارادہ اللہ کے لیے ہو تو وہ بھی حقیقت ہے، بندے کے لیے ہو وہ بھی حقیقت ہے، تو اس نے مخالفت دکھا دی، تو اس سے کہا جائے گا کہ ان الغضب والرضا الذي يوصف اللہ به مخالف لما يوصف به العبد، تو اس سے جواب دیا جائے گا کہ غضب اور رضا کہ جس کے ذریعے اللہ کو موصوف کیا جاتا ہے تو وہ اس کے مخالف ہے کہ جس کے ذریعے بندوں کو موصوف کیا جاتا ہے، اگرچہ ان دونوں میں سے ہر ایک حقیقت ہے۔ فإن كان ما يقوله في الارادہ يمكن ان يقال في هذه الصفات،
تو جب وہ بات کہ جس کو یعنی ارادے میں کہا جا رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہ ان صفات کے بارے میں بھی کہا جائے کہ رضا اور غضب یہ وہ صفات ہیں کہ جو بندے کے خلاف ہیں، تو اللہ کی شان کے لائق ہیں، تو لم یتعین التاویل، تو تعویل متعین نہیں ہے کہ تعویل پھر کیوں کی جائے گی، بل یجب ترک ہو، بلکہ اب تو تعویل کا چھوڑنا واجب ہے، لأنک تسلم من التناقض، اس لیے کہ آپ تناقض سے یعنی بچے رہیں گے، ٹھیک ہے، وتسلیم ایضا من تعطیل معنی اسماء اللہ تعالی و صفاتہ بلا موجب، اور آپ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے معنی کو معطل کرنے سے بھی جو ہے بچے رہیں گے بغیر کسی موجب کے، کہ کوئی سبب بھی نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ پھیر رہے ہیں اپنے ظاہری معنی سے۔ فإن صرف القرآن عن ظاہرہ و حقیقتہ بغیر موجب حرام، کیونکہ قرآن کا اس کے ظاہری اور حقیقی معنی سے پھیرنا بغیر کسی سبب کے حرام ہے۔ تو یہاں پر پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے غضب کی تعویل ارادہ انتقام سے کی اور رضا کی تعویل ارادہ انعام سے کی، جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے تعویل کیوں کی تو انہوں نے غضب اور رضا کا معنی وہ بتایا جو اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے، کہ غضب کا معنی ہے غلیان و دم القلب اور رضا کا معنی ہے کہ اس چیز کی طرف میلان ہونا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، اس لیے ہم نے تعویل کر دی۔ تو ان سے کہا گیا کہ ارادہ اور مشیت کا بھی تو ایسا معنی ہے کہ زندہ کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا جو اس کے موافق و مناسب ہو، یعنی تو یہ معنی تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے یہ بھی، ٹھیک ہے، تو پھر ارادہ اور مشیت کی بھی تعویل کرو۔ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ ارادہ و مشیت سے اللہ کو جو موصوف کیا جاتا ہے تو یہ الگ دونوں صفت ہیں، اور وہ صفت الگ ہے ارادہ و مشیت جو بندے کے ساتھ ہوتی ہیں، تو جب تم جو ہے اس میں جواب دے سکتے ہو تو غضب اور رضا میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی صفت یہ الگ ہے بندے کی صفت الگ ہے، اور بغیر کسی سبب کے جو ہے یہ ظاہر معنی سے پھیرنا یہ حرام ہے، اور یعنی ظاہری معنی سے پھیرنے کا سبب جو ہے وہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس پر عقل دلالت کرے، تو عقل جو ہے وہ بھی سبب نہیں بن سکتی، کیونکہ لوگوں کی عقلیں الگ الگ ہیں، تو ہر ایک ایسی بات کہے گا کہ اس کی عقل جو ہے وہ دوسرے کی عقل کے خلاف پر دلالت کرے گی، ٹھیک ہے، تو عقل بھی نہیں ہو سکتی سبب۔ فرماتے ہیں وَهَذَا الْكَلَامُ يُقَالُ لِكُلِّ مَن نَفِيَ صِفَةً مِّن صِفَاتِ اللَّهِ، اور یہ بات ہر اس شخص سے کہی جائے گی کہ جو اللہ کی کسی صفت کی نفی کر دے، وہ کہے کہ اس لیے ہم نفی کر رہے ہیں، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ پھر دیگر صفت کی بھی نفی کر دو گے کیا؟ لِامْتِنَاعِ مُسَمَّى ذَلِكَ فِي الْمَخْلُوقِ، کیونکہ یعنی مخلوق میں یعنی اس صفت کا مسمى جو ہے محال ہے، تو مخلوق میں تو اس جو بھی اللہ کی صفت ہے اس کا مسمى جو ہے محال ہوگا، مخلوق میں وہ اللہ رب العزت کی ہی صفت بنے گا، ٹھیک ہے۔ فإنه لا بد ان يثبت شيئا لله على خلاف ما يعهده حتى في صفت الوجود، تو اگر وہ اللہ کی کسی صفت کا انکار اس لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی وہ شان کے لائق نہیں ہے اور مخلوق میں بھی وہ پائی جاتی ہے، اگر اس اعتبار سے کر رہا ہے تو پھر تو صفت وجود بھی مخلوق میں پائی جاتی ہے، ایک یا ممکن کا بھی وجود ہے اور واجب کا بھی وجود ہے، تو فرماتے ہیں کہ فإنه لا بد ان يثبت، تو اب ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے ایسی چیز کو ثابت کرے کہ جو اس کے خلاف ہو جو معہود ہے، یہاں تک کہ صفت وجود میں بھی وہ ایسی چیز کو ثابت کرے کہ جو یعنی اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہو بس۔ فإن وجود العبد کما یلیق بہ، تو بے شک بندے کا وجود وہ ایسا ہے کہ جو اس کے لائق ہے، وہ وجود الباری کما یلیق بہ، اور باری تعالیٰ کا وجود وہ ایسا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، فوجودہ تعالیٰ یستحیل علیہ العدم، تو اب دونوں وجود میں جو ہے وہ فرق ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود پر تو عدم محال ہے اور مخلوق کا وجود پر جو ہے وہ عدم محال نہیں ہے۔ فما سمی بہ الرب نفسہ وسمى بہ مخلوقاتہ، تو فرماتے ہیں کہ تو وہ صفات کے جن کے ذریعے رب نے اپنی ذات کو موسوم کیا ہے اور ان کے ذریعے اپنی مخلوقات کو بھی جو ہے موسوم کیا، جیسا کہ زندہ ہونا، قیوم ہے، علیم ہے اور قدیر ہے، تو جیسے حی تو دونوں میں ہے، قیوم اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے بس، ایسی علیم جاننا اور قدرت، فرمایا یا جن کے ذریعے اپنے بندوں کی بعض صفات کو جو ہے موصوف کیا ہے، ٹھیک ہے،
تو یہاں بعض ہوں گے جیسے زندہ ہونا، قیوم تو نہیں ہے. فنحن نعقل بقلوبنا معانی هذه الاسماء فی حق اللہ، تو ہم جو ہے ان اپنے دلوں میں ان اسما کے معانی کا تصور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں، اور یہ بے شک حق ہے اور ثابت ہے اور موجود ہے. اور نیز ہم ان اسما کے معانی کا تصور مخلوق کے حق میں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ونعقل بین المعنیین، اور دونوں معنوں میں ہم جو ہے قدر مشترک سمجھتے ہیں کہ قدر اشتراک تو ہے، لیکن ھذا المعنی لا یوجد فی الخارج مشترکا، لیکن یہ معنی خارج میں جو ہے مشترک طور پر نہیں پایا جا سکتا، اس لیے کہ صرف وجود میں تو دونوں شریک ہیں، یا کوئی سی بھی صفت ہو جو مخلوق کے اندر بھی پائی جاتی ہے اس میں قدر اشتراک ہے، صرف اسمی اشتراک پایا جائے گا، خارج میں اشتراک نہیں پایا جائے گا. اذ المعنی المشترک الکلی لا یوجد مشترکا الا فی الاذہان، کیونکہ معنی مشترک جو کلی ہوتا ہے وہ مشترک ہو کر صرف ذہنوں میں پایا جا سکتا ہے، خارج میں تو معین اور مختص ہو کر ہی پایا جائے گا. تو اس کا مطلب وہ وجود کے جو واجبی ہوگا وہ تو اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہوگا. فیثبت کل فی کل منہما کما یلوق بہ، تو خارج میں تو دونوں میں سے ہر ایک کے حق میں وہ ثابت ہوگا جو اس کے لائق ہے. تو اس مکمل گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو اللہ کی صفت کی نفی اس بنیاد پر کرتا ہے کہ مخلوق میں وہ پائی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے کیسے جو ہے اسے ثابت کیا جائے گا، کیونکہ مخلوق کی صفت کو ثابت کرنا لازم آئے گا. تو اب اس سے کہا جائے گا کہ وہ یعنی اللہ رب العزت کے لیے ایسی چیز کو ثابت کرے جو معہود کے خلاف ہو، کیونکہ معہود یہی ہے کہ جو بندے کے لیے وجود ہے تو اللہ رب العزت کے لیے وجود ہے، یہاں تک کہ صفت وجود میں بھی جو ہے کوئی الگ سے چیز ثابت کرے جو اس کے وجود پر دلالت کرتی ہو، ٹھیک ہے. تو اب وہ ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ جو ہے فرق ہے، دونوں میں فرق ہے کہ وجود میں یعنی صرف اشتراک اسمی ہے بس، کہ بندے کا وجود اور اللہ رب العزت کا وجود، کہ لیکن دونوں میں جو ہے خارج کے اعتبار سے بہت فرق ہے کہ بندے کے وجود پر عدم محال نہیں ہے اور باری تعالیٰ کے وجود پر جو ہے وہ عدم محال ہے. تو صرف وجود کی ہی بات نہیں، جن صفات سے اللہ نے اپنی ذات کو موصوف کیا ہے اور اس کے بعض اس کی مخلوقات کو بھی موصوف کیا جاتا ہے، تو ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان اسماء کے معانی اللہ کے حق میں بھی پائے جاتے ہیں اور بندوں کے حق میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ صرف قدر اشتراک جو صرف اسم میں ہے. تو اسمی اشتراک ہے جو صرف یعنی کلی کہہ سکتے ہیں کہ کلی طور پر معنی میں شرکت ہے، جس صرف ذہن میں ہم یہ شرکت سمجھ سکتے ہیں، خارج میں جو ہے یہ شرکت نہیں ہوگی. خارج میں تو یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے وہ معنی ثابت ہوگا جو اس کے لائق ہو. تو شایان شان الہی جو معنی ہے تو وہ اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے، جو بندے کے لائق ہے تو وہ بندے کے لیے ثابت ہے. فرماتے ہیں کہ خلق اللہ تعالی الاشیاء من الذوات والحالات كالسکون والحرکات والانوار والظلمات والشرور والخیرات والعلویات والسفلیات. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کا خلق فرمایا، تمام چیزوں کی یعنی ذاتوں کو پیدا کیا ہے، اور تمام جو ہے حالات یعنی جو یہ حالت ہے سکون، حرکت اور یعنی روشنیاں، تاریکیاں اور برائیاں، اچھائیاں، بلندیاں، پستیاں، تو تمام چیزوں کا خلق جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا. لا من شیء، کسی مادے سے نہیں کیا اللہ رب العزت نے کہ جو ان چیزوں سے پہلے ہو، بلکہ بغیر کسی مادے کے. لا من شیء ای لا من مادۃ سابقۃ علی المخلوقات، تو اللہ رب العزت کی پیدا کردہ چیزوں سے پہلے کوئی مادہ ہو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پیدا نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کا فرمان فاطر السماوات والارض ہے کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کا یعنی پیدا کرنے والا ہے بغیر نمونے کے. ای مبدئہما و مخترعہما من غیر مثال سبق لہما فیہما حال ابتدائہما و انشائہما. فرماتے ہیں یعنی اللہ رب العزت زمین و آسمان کو ابتدائی طور پر جو ہے انوکھے طور پر پیدا کرنے والا ہے اور ان کو وجود دینے والا ہے، بغیر اس کے کہ ان دونوں کے یعنی ان دونوں میں ابتدا و ایجاد کی حالت میں یعنی اللہ رب العزت کے لیے کوئی سابق مثال ہو، ایسا نہیں ہے. ولا ینافیہ انہ خلق بعض الاشیاء من بعض المواد علی وفق ما اراد. فرماتے ہیں اور یہ کہ بغیر کسی مادے کے اللہ رب العزت نے بنایا ہے،
تو اس بات کے منافی یہ نہیں ہے کہ بعض چیزوں کو اللہ نے بعض مادوں سے پیدا فرمایا، اس لیے کہ جو مادے ہوں گے انہیں تو بغیر نمونے کے بنایا ہوگا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کا خلق کچھ مادوں سے کیا ہے اپنے ارادے کے مطابق۔ فَإِنَّ أُصُولَ تِلْكَ الْمَوَادِّ خُلِقَتْ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ شَيْءٍ فِي عَالَمِ الْكَوْنِ وَالْفَسَاد، کیونکہ ان مادوں کے جو اصول ہوں گے تو وہ ان اصول کی تخلیق تو عالم کون و فساد میں بغیر کسی چیز کے وجود کے تھی۔ وَلَوْ تَصَوَّرَ وجود الشیء فہو تحت خلق الخالق، اگر کسی چیز کے وجود کا تصور بھی ہو تو مان لو کوئی اگر کسی چیز کے وجود کا تصور بھی فرض ہو تو آئے گا تو وہ اللہ رب العزت کی خلق کے تحت ہی، پھر اللہ رب العزت نے اسی کا بھی خلق فرمایا ہوگا، فہو تحت خلق الخالق، تو وہ خالق کے خلق کے تحت ہی آئے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ یہ ہر چیز کا خالق ہے۔ وَلِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ کَانَ، اور اس لیے کہ اللہ رب العزت یعنی کانا ولم یکم معہ شیئن، کہ اللہ رب العزت کی ذات تو ازل میں تھی حالانکہ وہاں اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ عارفین کی نظر میں اللہ رب العزت یعنی هو الآن علی ما کان، اللہ رب العزت کی ذات اب ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ ازل سے تھی۔ فہو منزہ ان یکون لہ شریک فی الخلق والفعل والمادۃ، تو اللہ رب العزت اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو صفت خلق، فعل اور یا کسی مادے میں کوئی شریک ہو۔ ولو فی ایجاد ذرۃ او امدادها بسکون او حرکت، تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ ایک ذرے کے موجود کرنے یا اس کو باقی رکھنے میں ہو سکون یا حرکت کے ساتھ، تو کوئی بھی جو ہے شریک نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ تمام چیزوں کا وجود اللہ رب العزت نے بغیر کسی مادے کے فرمایا، اور اگر ہم انسانوں کا وجود اگر جو ہے مادے کے ذریعے ہے، جو قطرہ آب ہوتا ہے، تو یعنی ہمارے اصل کا وجود تو بغیر مادے کے ہے، حضرت آدم کا وجود، تو ایسے ہر چیز میں یہ کہا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى عَالِمًا فِي الْأَزَلِ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا، أي قبل وجود الاشیاء وتحققها فی عالم الابداع، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت ازل سے ہی عالم ہے تمام چیزوں کا، ان کے وجود سے پہلے، یعنی تمام چیزوں کے وجود اور ان کے تحقق سے پہلے اس عالم ابداع میں، یعنی اس انوکھے عالم میں موجود ہونے سے پہلے سب کا علم اللہ کو ہے۔ وہذا معنی قولہ، اور یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان کا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَمَا ثَبَتَ قِدَمُهُ، اب اللہ رب العزت ازل سے ہی عالم ہے تو اب جو ہے ابد تک عالم رہے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ازلیت ثابت ہو جائے تو ابدیت کو مستلزم ہوتی ہے۔ وما ثبت قدمہ، جس کا قدیم ہونا ثابت پھر اس پر عدم محال، فلا يحتاج الى ان يقال، تو یہ کہے جانے کی ضرورت نہیں کہ کانا زائدہ ہے یا رابطہ ہے، کہ کانا کو زائدہ یا رابطہ اس لیے مانو کہ ابدیت پر بھی دلالت ہو جائے، کیونکہ وکان اللہ اپنے معنی میں ہو کہ اللہ رب العزت ازل سے ہی عالم تھا، کیونکہ جب ازلیت ثابت ہو جائے گی تو ابدیت کو تو یہ مستلزم ہے کہ جب عدم سابق نہیں تو پھر لحوق عدم بھی نہ ہو سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا، فرماتے ہیں کہ وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو یعنی مقدر کیا ہے اور تمام چیزوں کا جو ہے فیصلہ کیا ہے۔ والحال انہ قدر الاشیاء، اور حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو مقدر کیا ہے اپنے ارادے کے مطابق، وحکم وفق حکمتہ فی الانشاء، اور اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے موافق تمام چیزوں میں جو ہے انشاء یعنی ان کے وجود میں جو ہے وجود کا فیصلہ فرمایا ہے۔ وفیہ ایماء الی مضمون قولہ الا یعلم من خلق، فرماتے اس میں اللہ رب العزت کے قول کے مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے الا یعلم من خلق، کیا جو خالق ہے وہ علم نہیں رکھتا ہے، یعنی تو اللہ رب العزت کو تو علم ہوگا نا اپنے مخلوق کا، یعنی مطلب ہے الا یعلم قبل الانشاء من خلق الاشیاء، تو کیا مخلوق کو موجود کرنے سے پہلے وہ نہیں جانتا ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو وجود دیا ہے، فعلمہ قدیم، تو اس کا علم قدیم ہے اور اس کے بعض متعلقات حادث ہیں، کیونکہ یعنی علم کا تعلق تو کیا ہے ممکنات موجود اور واجبات اور ممتنعات سب سے ہوتا ہے، لیکن حادث جو ہے وہ ممکنات ہیں، ٹھیک ہے،
اور ممتنعات کا تو وجود ہی نہیں ہے، لیکن واجبات جو ہے حادث نہیں ہے، اس لیے اللہ کے بعض متعلقات وہ حادث ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے ما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کہ تیرے رب کی ذات سے ذرے برابر کوئی چیز جو ہے جو چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر سب روشن کتاب میں ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ نے جو سب سے پہلے چیز پیدا کی وہ قلم ہے، تو اس سے فرمایا اکتب لکھ، فقال القلم، قلم بولا ماذا اکتب یا رب، کہ کیا لکھوں اے پروردگار، تو اللہ نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، لکھ دے وہ سب باتیں جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔ وفی حادث تحقیق، اس تحقیق میں اس بات پر دلالت ہے کہ جس کو اہل حق نے فرمایا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، کہ تمام چیزوں کی حقیقتیں ثابت ہیں، کیونکہ قلم نے جو ہے لکھ دی ہیں۔